فاتحہ. محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله وصدق رسوله الكريم والأئمة المعصومون. درود محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. حضرات محترم، مجالس کا عنوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امام سجاد علیہ السلام اور حفظ و ترویج تشیع. میں نے عرض کیا کہ امام سجاد علیہ السلام نے شیعت کے ختم ہو جانے کے بعد سے پھر سے اس کو زندہ کیا. امام سجاد کی مثال جناب نوح کی کہ جس طرح بشریت ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے جناب نوح کو، تو امام سجاد علیہ السلام شیعت کو حیات نو دینے والے ہیں. شیعت کو نہیں بلکہ شیعوں کو زندہ کرنے والے ہیں. کیونکہ واقع کربلا کے بعد
جو حالات تھے تو اس میں بالکل امام کی جو شیعہ تھے وہ ختم ہو گئے تھے. دیکھیے تھے بہت سے لوگ، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خود کو شیعہ کہتا ہے تو اس کی مثال مؤذن کی ہو جاتی ہے کہ اذان دینے کے بعد پھر محراب عبادت سے وہ بھاگ نہیں سکتا. اس کی مثال پھر ہر میدان میں ہر جگہ ثابت قدم رہنا بہت ضروری، ساتھ رہنا بہت ضروری. ایسے لوگ امام کے پاس نہیں تھے، بالکل ختم ہو گئے. امام سجاد علیہ السلام نے اس سرمایہ کو بچانے کے لیے صرف یہ کہ ان کو بچانے کے لیے تدابیر نہیں انجام دی، کیونکہ بہرحال جب بھی انسان کسی سرمایہ کو کیپٹل کو سیو کرتا ہے تو رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں، مشکلات بہت ہوتی ہیں، چیلنجز بہت ہوتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کا دور مشکلات چیلنجز سے بھرا تھا. ایسا کسی بھی امام کا دور نہیں آیا امامت کا جس طرح امام حسین علیہ السلام کی مصائب جیسے کسی امام کے مصائب نہیں آئے. امام سجاد علیہ السلام کی امامت کے دور جیسا کسی امام کا دور نہیں تھا. جن سخت حالات سے بالکل امام سجاد علیہ السلام کو بالکل اصل و صفر سے کام کرنا تھا، اسکریچ لیول سے کام کرنا تھا امام سجاد علیہ السلام. اس کے لیے امام سجاد علیہ السلام جن تدابیر جو عناوین تھے، جو چیلنجز تھے امام کو چیلنجز کیا تھے؟ امام کو چیلنجز تھے سماج اخلاقی طور پہ بالکل پست ہو چکا تھا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، سماج کی تباہی کا چاہے اس دور میں ہو یا اس دور میں سب سے بنیادی سبب یعنی بنیادی اسباب میں سے ایک بنیادی سبب اخلاقی زوال. اور میں نے عرض کیا کہ اخلاق سے مراد اسلامی اخلاق، اسلامی اقدار، وہ چیزیں کہ جو اسلام میں محترم ہیں، وہ چیزیں جو اسلام میں عزیز ہیں، وہ چیزیں جن کی رعایت اور جن کی پاسداری اسلام میں ضروری ہے، ان چیزوں کو پس پا رکھنا یہ اخلاقی زوال کی تدبیر ہے. حکمرانوں اور ظالموں کے سامنے تملق کرنا، چاپلوسی کرنا، یہ اخلاقی زوال کی دلیل ہے. ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا، یہ اخلاقی زوال کی دلیل ہے. برائیاں پھیلتی رہے، انسان ان کے سامنے کچھ نہ کہے، یہ اخلاقی زوال کی دلیل ہے. اور اس کا بالکل برعکس حسن خلق ہے. اس کا بالکل اپوزٹ جو ہے وہ حسن خلق کہا جاتا ہے. تو یعنی کیا؟ حسن خلق کی تعریف اگر آپ کریں، اچھا اخلاق یعنی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اچھا اخلاق یعنی امر بالمعروف کرنا، اچھا اخلاق یعنی کبھی بھی ظالم کے آگے سر جھکانا نہیں ڈرتے، اچھا اخلاق یعنی پائیداری دکھانا، اچھا اخلاق یعنی کبھی بھی حرام خدا کو برداشت نہ کرنا، کبھی بھی حرام خدا کو برداشت نہیں. یہ تو امام سجاد علیہ السلام کے دور میں ایک اخلاقی زوال تھا. دوسری ایک چیز دیکھیں، اخلاقی زوال کی سب سے بڑا سمٹم، جیسے انسان بیمار پڑتا ہے تو بیماری کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بنیادی سب سے پہلا سبب، انیشل کاز جو ہے وہ بیماری کا کیا ہوتا ہے؟ فرض کیجئے مثال کے طور پہ فلاں وائرس کا آ جانا اور فلاں چیز کا جسم میں لگ جانا، اور یہ سارے اسباب ہیں، لیکن سب سے پہلے انیشل کاز کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کاز ہوتا ہے انسان کا یعنی انسان کی قوت مناعت اور امیون سسٹم کا کمزور ہونا. بیماری کی سب سے
پہلی سیڑھی اور سب سے پہلا زینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جب تک انسان اندر سے کمزور نہیں ہوگا اس وقت تک باہر کی بیماریاں اس پہ حاوی نہیں ہو سکتی. یہ نظام ہے صحت کا سب سے پہلا. بہرحال اگر اس میں کوئی قابل اصلاح بات ہو تو بتائیے گا، لیکن سب سے پہلا زینہ یہی ہے. کیونکہ اندر سے انسان کمزور ہو گیا تو باہر سے ہر طرح کا وائرس اس پہ اٹیک کر سکتا ہے. ذرا سی کسی کی چھینک بھی اس کے بخار کا سبب بن سکتی ہے. ہوتا ہے کیوں؟ اندر سے کمزور ہے، اس کے اندر مناعت نہیں پائی جاتی، اس کے اندر ڈیفنس سسٹم اس کا ضعیف ہو گیا ہے. اخلاقی زوال کا سب سے پہلا زینہ ہے انسان کے نفس کا کمزور ہونا. سب سے پہلا جب انسان کا نفس ضعیف ہو جاتا ہے نا، جب انسان کا نفس ضعیف ہو گیا تو ہر طرح کی اخلاقی برائیاں اس پہ حاوی ہو سکتی ہیں، ہر طرح کی. یعنی آپ دیکھیں، میں ایک چیز عرض کرتا چاہوں کہ جس طرح خوراک جو ہے، غذا جو ہے، کھانا، یہ انسان کے جسم کو امیونٹی دیتا ہے، جسم کو قوت دیتا ہے، مناعت عطا کرتا ہے، جسم کو مضبوط بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہی چیز بالکل ہو بہو روح کی تقویت کے لیے بھی، روح کی بھی جو خوراک ہے، ہر وہ چیز کہ جو انسان کے نفس کو ضعیف بنائے، وہ انسان کی روح کے لیے مہلک ہے، مہلک ہے. ہر وہ چیز. روح کی خوراک کیا ہے؟ سب سے پہلی خوراک روح کی سب سے پہلی بنیادی خوراک قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ نے خوراک اس کو روح کی غذا بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی خوراک جو ہے روح کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سب سے پہلی خوراک جو روح کی ہے وہ ذکر خدا ہے. سب سے پہلی خوراک روح کی. جب بھی انسان آپ دیکھیں، اس لیے ہر گناہ کو جانتے ہیں، گناہ کے سلسلے میں کیا کہا گیا ہے؟ برائیوں کے سلسلے میں، برائیوں کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ برائیاں یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کو خدا کے ذکر سے غافل کرتا ہے. گناہ براہ راست خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے. گناہ سب سے پہلے انسان کے نفس کو کمزور بناتا ہے. جب انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے تو وہ خدا سے غافل ہوتا ہے. اس پہ توجہ رکھیے، یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب امام سجاد علیہ السلام سب سے پہلا اخلاقی چیلنج ہوتا ہے. امام سجاد کیا فرماتے ہیں؟ رسالہ حقوق امام سجاد کا تقریباً 53 حقوق یا 57 حقوق اس میں امام سجاد نے بیان کیے. دوستوں کے، بھائیوں کے، خاندان والے، رشتہ داروں کے حقوق، حاکم کا حق، معاشرے میں مثلا سماج میں رعایا کا حق، معلم کا حق، شاگرد کا حق، یہ سارے حقوق، چرند کا حق، پرند کا حق، فضاؤں کا حق. یہ آج لوگ جو ہے مثال کے طور پہ ایٹماسفیئر کی بات کر رہے ہیں، امام سجاد کا رسالۃ الحقوق میں اس وقت بتا ہے. یعنی فضا کا حق، سارے حقوق اس میں ایک حق ہے، حق النفس. نفس کا حق کیا ہے؟ نفس کا حق کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے ساری تباہیاں، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں ایک عالم دین تھا، زہری، عالم نما تھا، عالم دین نہیں تھا. ایک دانشور مشہور تھا، ٹھیک ہے نا، اور پیٹ دانشور تھا. بنی امیہ نے جہاں بہت سارے کام کیے، ان میں سے ایک کام یہ کیا تھا، کچھ پیسے دے کے جو ہے مولانا تیار کیا. میں آج کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ افراد تیار کیے، کچھ مقدس یعنی مقدس کا لفظ محترم ہوتے تھے، کچھ ایسے افراد تیار کیے تھے کہ جن کا جو معاشرے میں بہت محترم شمار کیا جاتا ہے. بنی امیہ نے کہا ان میں سے ایک تھا زہری. کہ نا شخصیت کا مثلا شخصیت کا ایگزیجریٹ کرنا، پھلانا شخصیت، اس کا ہر دور میں پھلائی گئی شخصیت. فرض کیجئے مثال، ایک چھوٹی سی مثال دیں آپ کو، کچھ معتبر کتابیں ہیں مسلمانوں، ان کتابوں کے اعتبار کو صرف بڑھانے کے لیے کیا کہا گیا کہ اس کتاب کی فلاں صاحب نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک وضو کیا، ٹھیک ہے، اور جھوٹ سے بھری ہے وہ کتاب، جھوٹ سے جو ہے بھری ہے وہ کتاب. یعنی جب عالم یہ ہے کہ مثلا کیا نام ہے 2 رکعت نماز اور وضو کے بعد جب یہ سب لکھا ہے، اگر بغیر وضو اور نماز کے لکھتے تو کیا ہوتا؟ جھوٹ سے بھری کتاب. امام سجاد علیہ السلام کے نفس کا یعنی ایسے افراد اپوائنٹ کیے باقاعدہ کہ
کہ جو درباری عالم تھے، زہری ان میں نمایاں شخص، 12 امام اور بھی بہت، حسن بصری، کچھ لوگ یعنی کم عقل تھے، کچھ لوگ شاطر تھے. یہ سب وہ علماء تھے کہ جن کو حکومت کی طرف سے خاص اسٹائپنڈ اور شہریہ ملتا تھا، رواتب ملتا تھا. ٹھیک ہے، ان کو صرف اپوائنٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں. ان کو صرف پیسے اس لیے دیے جاتے تھے. ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے کے لیے. زہری کو امام سجاد علیہ السلام نے نصیحت کی. امام سجاد نے زہری کو کیا، پھر وہ رسالے حقوق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام سجاد علیہ السلام منا میں زہری کو نصیحت کرتے اور دعا کی شکل میں دعا کرتے کرتے پھر اس کو خطاب کرتے ہیں کہ زہری اپنے نفس کو، میں اپنے الفاظ میں مفہوم ارشد کروں کہ زہری اپنے نفس کو خود پر مسلط ہونے نہ دے، بلکہ نفس پہ مسلط ہو اور اپنے نفس کو فاسد ہونے سے بچاؤ. کیونکہ اگر نفس فاسد ہو گیا، خاص کر ایک دانشور کا نفس اگر فاسد ہو جائے، ایک عالم کا اگر نفس فاسد ہو جائے، تو روایت کہتی ہے کہ اذا فسد العالم فسد العالم. اگر ایک عالم فاسد ہو جائے تو ساری دنیا فاسد ہو سکتی ہے. عالم فاسد ہو جائے، کتنی مثالیں آپ دیکھیں، بہت ساری. آپ ائمہ کے زمانے میں بھی لے لیں، آج کے زمانے میں بھی لے لیں. ہر دور میں دشمن استعمال ہی ایسے لوگوں کو کرتا ہے اور ایسی شخصیتیں بلاتا ہے. امام سجاد نے نصیحت کے دوران اس کو بتایا کہ دیکھو، نفس جب انسان کا فاسد ہوتا ہے تو اس میں چند علامتیں نمایاں ہو جاتی ہیں. یہ ہم آج کے لیے بھی، ہر دور کے لیے، ہمارے لیے بھی وہ چند علامتیں جس میں بھی ہوں اس کا نفس فاسد ہے. کیا کیا علامتیں؟ امام کہتے ہیں کہ جب نفس انسان کا فاسد ہوتا ہے تو اس کے اندر تکبر آنے لگتا ہے، غرور آنے لگتا ہے. جب نفس انسان کا فاسد ہوتا ہے، تکبر آپ جانتے ہیں کیا، اس کے وضاحت میں، جب نفس انسان کا فاسد ہوتا ہے تو اس کے اندر حسد آنے لگتا ہے. حسد یعنی کیا؟ آسان لفظوں میں بچے بھی سمجھ لیں. تکبر کا مطلب غرور، حسد کا مطلب کیا؟ حسد یعنی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کسی کے پاس ہے. ایک مرتبہ ہم یہ دعا کریں، خدایا دوسروں کو دیا ہے تو مجھے بھی دے. اسے کہتے ہیں غبطہ. غبطہ اچھی چیز ہے. حسد کیا؟ خدایا میرے پاس تو نہیں، اس سے بھی چھین دے. اسے کہتے ہیں حسد. جب نفس فاسد ہوتا ہے تو انسان کے اندر حسد آتا ہے. جب نفس فاسد ہوتا ہے تو انسان حرام کی طرف اس کی لذت بڑھتی ہے، حرام کی طرف رغبت بڑھتی ہے. جب بھی انسان کے اندر حرام کی رغبت بڑھنے لگے یعنی اس کا مطلب اس کا نفس فاسد ہے. جب نفس فاسد ہوتا ہے تو انسان کے اندر ریاست طلبی بڑھتی ہے کہ ہمیں کرسی ملنی چاہیے. بہت سے ایسے لوگ جو ہے وہ مثلا کیا نام ہے عروج سے زوال تک پہنچ گئے صرف اس ریاست طلبی کے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجیے رائے کی حکومت نے کہاں سے کہاں پہنچایا، ریاست طلبی. سبحان اللہ. یہ ایک مثال. انسان کی جب نفس فاسد ہوتا ہے تو وہ خود کو بزرگ دکھانے لگتا ہے. دیکھیے، بزرگ ہونے میں اور بزرگ دکھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو بزرگ ہوتا ہے وہ کبھی خود کو دکھاتا نہیں. بزرگ ہوتا ہے وہ کبھی خود کو دکھاتا نہیں. ٹھیک ہے، یہ نفس کے فساد کی دلیل. اور نفس جب فاسد ہوتا ہے اس کی ایک اور علامت کیا ہے کہ انسان، دیکھیے، دولت کا جمع کرنا، اس کو پسند کرنا عیب نہیں ہے، لیکن دولت کی لالچ میں تمام حدوں کو پار کر دینا یہ ہے. ٹھیک ہے، جب انسان کا نفس فاسد ہوتا ہے تو وہ ہر راستے سے مال جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے حلال حرام کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ نفس کے فساد کی علامتیں ہیں. اب امام سجاد علیہ السلام رسالۃ الحقوق میں کیا فرماتے ہیں، اس کو دیکھیے گا ضرور. کہ انسان جو میں نے عرض کیا نا کہ روحانی جیسے امیون سسٹم انسان کا کم ہو تو بیماریاں اس پہ حاوی ہوتی ہیں، اسی طرح مرکز امراض جو ہے انسان کا نفس ہے. اگر نفس صحیح ہو جائے تو ساری بیماریاں انسان کی صحیح ہو سکتی ہیں. امام فرماتے ہیں اما حق نفسک فان تستوفیها فی طاعت اللہ.
فتؤدي الى لسانك حقه والى يدك حقها والى رجلك حقه والى بطنك حقه. کیا کہا امام سجاد نے؟ تمہارے نفس کا حق تم پہ یہ ہے. نفس سے کیا کیا چیزیں جڑی ہیں، دیکھیں کیا کیا چیزیں انسان کی زندگی میں گناہ کا سبب ہو سکتے ہیں. اس کی زبان گناہ کا سبب ہو سکتی ہے، اس کا ہاتھ گناہ کا سبب ہو سکتا ہے، اس کا پیر گناہ کا سبب ہو سکتا ہے. گناہ کی راہ میں انسان جائے گا، پیر گناہ کا سبب. اس کا پیٹ گناہ کا سبب ہو سکتا ہے، بھوک لگے گی تو حلال حرام سب کھائے گا. یہ ساری چیزیں گناہ کا سبب ہو سکتے ہیں. امام سجاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کا حق یہ ہے کہ اپنے نفس کو خدا کا فرما بردار بنا دو، تو آنکھ، ہاتھ، پیر، زبان، پیٹ، پورے وجود کا حق ادا ہو جائے. صرف ایک نفس کا حق ادا ہو جائے، صرف ایک نفس کا حق، پورے وجود کا حق ادا ہو جائے. جیسے گاڑی میں اسٹیئرنگ کی حیثیت کیسے ہوتی ہے؟ اگر وہ کنٹرول میں ہے تو پوری گاڑی کنٹرول میں ہے، ورنہ انسان کسی کی. یہی حال انسان کے وجود میں اس کے نفس کا حال ہوتا ہے. نفس فاسد ہو تو انسان کی فکر فاسد ہوتی ہے. میں آپ کو اصل منزل کی طرف آج جو آپ کی خدمت میں ڈسکس کرنا وہ یہ کہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے کے فکری فسادات، فکری برائیاں، 4 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا، 3 یا 4 کہ پھر ہر زمانے میں نفس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ فکر کی. اگر انسان کا نفس سالم ہو، کیوں آپ دیکھیے قرآن مجید میں کیا کہا؟ ہدی للمتقین. میں نے پہلے بھی عرض کیا پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یعنی کون؟ وہ لوگ کہ جن کا نفس سالم ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو حق کو تسلیم کر سکتے ہو، جو حق کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے سامنے دلیل برہان ہے تو اس کو مانو. ٹھیک ہے نا؟ نفس اگر فاسد ہوتا ہے تو انسان کی فکر فاسد ہوتی ہے. 4 بنیادی فساد تھا عقیدے کا جو باقاعدہ انٹینشنلی بنی امیہ نے رائج کیا. ان میں سے ایک میں اشارہ کر چکا ہوں بارہا. اچھا، اس کا سلسلہ البتہ میں نے ایک مجلس میں بھی عرض کیا تھا، اس کا سلسلہ بنی امیہ سے پہلے ثقیفہ سے جا کے ملتا ہے. بنی امیہ نے اس کو باقاعدہ ہوا دی. کیا؟ جبر گرائی. یعنی کیا؟ یعنی انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے. یعنی ہم اپنے کام میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ نے کر دیا وہی ہوگا. باقاعدہ تیزی کے ساتھ اس فکر کو ہوا دی جاتی تھی. جبر گرائی. مثال جناب عائشہ نے معاویہ سے پوچھا، پوچھنے والی اور انہوں نے سوال کیا. ٹھیک ہے، سوال کیا کیا کہ یہ بتاؤ، کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا جب یزید کو معاویہ نے اپوائنٹ کیا خلیفہ کے عنوان سے، تو اعتراض کیا کہ بھائی تم نے ان کو یزید کو کیوں خلیفہ بنا دیا، یزید کو کیوں جانشینی دے دی، کیوں اس کو اپوائنٹ کیا؟ تو اس کا جواب سنیے. اتنی مٹھاس بھرا جواب دیتا ہے. اگر آدمی کی فکر سادہ ہو تو انسان دھوکہ کھائے. کہتا ہے کہ ان امر یزید کان قضاء من القضاء وليس للعباد من الخيرة امر. یہ جو یزید کو خلافت ملی ہے نا، یہ اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے. بندوں کو اس میں تھوڑی اختیار ہے، بندوں کو اس میں تھوڑی اختیار ہے. بالکل یہی جملہ خلیفہ دوم نے بھی کہا تھا جب ابن عباس نے، میں نے مجلس میں عرض کیا، ابن عباس نے جب مجھ سے سوال کیا خلافت کی گفتگو ہوئی ٹہل رہے تھے، کہا کہ ابن عباس تمہارے ابن عم ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ اتنا اس طرح ہمیں دیکھتے کہ جیسے ہمیں کھا جائیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو ہے کچھ اور چاہتا تھا اور رسول خدا کچھ اور چاہتے تھے؟ اللہ چاہتا تھا کہ خلافت کسی اور کو ملے، رسول خدا چاہتے تھے کہ علی کو ملے. تو خلافت اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اور رسول خدا جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. میں ایک جلدی سے کہہ کے گزر جاؤں گا. اس طرح کے جملوں کو کہتے ہیں میٹھا کفر. یعنی کفر بھی کہہ جائے انسان، یعنی ذبح بھی کر ڈالو اسلام کو، خون بھی نہ نکلے اسلام کا، جنازہ بھی نکال دو اسلام کا اور اسلام کوئی تکلیف بھی نہ. ٹھیک ہے، اس کو کفر تو کہتے ہیں. لوگ کیا کہا جاتا ہے اس طرح کی باتوں کہ نبی کچھ اور چاہ رہا ہے، خدا کچھ اور چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی 2 مولانوں میں لڑائی ہوتی ہے تو برداشت کیا جاتا ہے، اب اللہ اور جو رسول خدا میں لڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس طرح اس فکر کو رائج باقاعدہ، کیونکہ دیکھیں ہمیں عرض کیا بارہ ظالم
امتیں باقی نہیں رہ سکتی جب تک فکریں مضبوط رہیں گی. فکروں کو خفتہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ آج بھی معاشرہ اس زہر میں آلودہ ہے، اس جبر گرائی کے زہر. مجبور یعنی ہر انسان سے دیکھیے ہم کیا کریں، مجبور ہے، جو ہو گیا ہمارے ساتھ اب اللہ جو چاہے کر لے. نہ تو اللہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرتا ہے کہ جس کو وہ جسٹیفائی نہ کیا جا سکے. اس کو لکھ لیجیے عزیزو، خدا ایسا کوئی کام کبھی نہیں کرتا کہ جس کو دلیل اور برہان کے ذریعے ثابت نہ کیا جا سکے. خدا نے اپنے اوپر دلیل اور برہان کو واجب کر رکھا ہے، کیونکہ جب جہاں وہ عمل خدا کا کسی کو کچھ دیتا ہے تو دلیل کی بنا پر، کسی سے کچھ لیتا ہے تو دلیل کی بنا پر، کوئی محروم ہے تو دلیل کی بنا پر، کسی پہ اگر فیوزات الہی آ رہی تو بھی اس کی دلیل. سبحان اللہ. یہ اس کو ذہن رکھیے گا عزیزو. ہرگز یہ کہ مثلا اب اللہ جو چاہے کرے، اللہ جو چاہے کرے عزیزو، یہ ظلم ہوتا ہے. ظلم ایسا کر سکتا، ظالم ایسا کر سکتا ہے. لا یظلم اللہ الناس مثقال حبۃ یا مثقال ذرہ. اللہ ذرہ برابر حبۃ دانے کے مثقال برابر بھی اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. تو ایک یہ کیا تھا، اس زمانے کے سب سے فکری فساد جو تھا جبر گرائی. کیونکہ اگر اس نظریے کو، جبر کے نظریے کو آپ دیکھیں، کیوں جبر کے نظریے کو اس طرح پروموٹ کیا گیا؟ جبر کے نظریے کو رائج کرنے کا ایک بنیادی سبب، بنیادی فلسفہ کیا تھا؟ اگر جبر کا نظریہ رائج ہو گیا تو سارے مسائل، پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب پاک ہو سکتے ہیں. جتنے بھی گناہ ہیں سب پاک. سقیفہ کو پاک کیا جا سکتا ہے، صفین کو پاک کیا جا سکتا ہے، جمل کو پاک کیا جا سکتا ہے، نہروان کو پاک کیا جا سکتا ہے. علیکم السلام. جتنے بھی گناہ کل ہوئے وہ بھی پاک کیے جا سکتے ہیں، آنے والے سارے جرائم پاک کیے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس نظریے کو رائج کرنے کا ہدف کیا تھا عزیزو؟ ایک یہ ایک ہدف. دوسرا سب سے بڑا جو یعنی کاری ضرب جو کہیں توحید کے اوپر تھی، اسلام کے اوپر تھی، وہ کیا؟ تشبیہ کرائی امام سجاد علیہ السلام کے ذریعے. یعنی کیا؟ یعنی لوگوں کو مشبہ بنایا جاتا. حسن بصری بہت مقدس عالم مشہور تھے، ٹھیک ہے. قرآن میں کچھ آیتیں ہیں کہ جن سے جسم ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، ٹھیک ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو وہ عرش پہ استوا ہے. استوا کہتے ہیں بیٹھنے، مسلط ہونے، ٹھیک ہے. والتفت الساق بالساق، ٹھیک ہے. سورہ قیامت میں آیا ہے، سورہ قاف میں، کہ جو ساق کا تذکرہ کیا جائے. بعض برادران نے اس کی تفسیر بھی کی کہ قیامت کے دن جب جہنم میں سب کچھ جھونک دے گا اللہ، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو پوچھے گا خدا حل امتلا. سے قرآن میں آیت بھی تیرا پیٹ بھرا تو جہنم کہے گی حل من مزید، تھوڑا کچھ اور مل جائے. تو اللہ جو اپنی ساق پنڈیاں ڈال دے گا. یا اس سے زیادہ ابن تیمیہ جو ہے مسجد میں درس دے رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ جو ہے ہر شب جمعہ آسمان سے چھت پہ اترتا ہے مسجد کی، کنزولی ہاذا، کہ جیسے میں ممبر کے آخری اسٹیپ پہ تھے، ایک اسٹیپ نیچے آئے کہ جیسے میں دیکھو ممبر سے نیچے آ رہا ہوں. اس طرح کیا ہے، اللہ آسمان سے زمین پہ اترتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی سب نے پٹائی کی اور وہیں ان سے جو ہے یہ نظریہ کہاں سے ہے؟ ابو الحسن بصری کیا کہتے ہیں؟ ابو الحسن یعنی اتنا کنفیوز کر دو اسلام کو. آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کن حالات سے گزر رہے ہیں. اتنا کنفیوز کر دو اسلام کو کہ اسلام کی صحیح تصویر کسی کے ذہن میں نہ آتی. جبکہ حقیقت یہ عزیزو اسلام کے جتنے بھی عقائد ہیں سب واضح، روشن، دو چار، کوئی بھی کنفیوژن نہیں. توحید اتنی شفاف جتنی اسلام میں اور جتنی شیعت میں پائی جاتی ہے اتنی کسی فرقے کسی مذہب میں اتنی شفاف توحید نہیں پائی جاتی. اتنا واضح تصور توحید کا، ایک دم دو چار، اتنا کنسپٹ. لیکن اتنا کنفیوز کر دو کہ جب توحید میں لوگ الجھ کے رہ جائیں گے تو رسالت و امامت تو بات کی بات ہے. یہ باقاعدہ انٹینشن ہے. کیا کہا کہ لہو ید، اللہ کو ہاتھ تو ہے کیونکہ قرآن میں لکھا، ہم انکار نہیں کر سکتے. ولیکن ولا ندری کیف یدو، الایمان بہ واجب، اس پہ ایمان رکھنا واجب ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہے. والاعتقاد بہ ضروری، اس پہ اعتقاد بھی ضروری ہے، اس کا انکار بھی جائز نہیں. ولیکن لا ندری کیف یدو، ہاتھ ہے اس کے لیکن یہ نہیں جانتے کیسا ہاتھ ہے، یہ نہیں جانتے. یہ تشبیہ کا تھوڑا سا یعنی وہی تشبیہ کا مطلب خدا جسم رکھتا ہے، خدا ہاتھ رکھتا ہے، خدا پیر رکھتا ہے، لیکن سب ہم سب پہ ایمان رکھنا واجب ہے. لیکن اب ہاتھ پیر اس کا کیسا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ایمان وہی
واجب والاقرار بہ۔ عزیزوں دیکھیں کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے، ہم اس پہ ایمان رکھیں گے، خدا ہاتھ رکھتا ہے ایمان رکھیں گے، پیر رکھتا ہے ایمان، ہر چیز پہ ایمان رکھتے ہیں ہم انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ابو الحسن بصری سے پوچھے کہ یہ اس انحراف فکری کے قائل کے کیا سبب ہوا؟ لیکن ہر زمانے میں جب بھی آیات کے صحیح مفسر سے معاشرہ دور ہوگا تو یہی حالت ہوگی۔ صحیح مفسر سے، جس نے تفسیر قرآن کی آیات، جس نے صحیح وضاحت، اس سے جب بھی معاشرہ دور ہوگا اس کا انجام نہیں ہوگا۔ مولا کائنات کے بھی جملے پائے جاتے ہیں ایسے، مولا کائنات کے بھی ایسے جملے پائے جاتے ہیں، لیکن ان پوجا کو اون پوجا۔ مولا کائنات نے بھی کہا، ٹھیک ہے، مثلا جب انسان کا جسم ہوگا تو اس کو دیکھا جائے گا، اس کے ہاتھ پیر ہوں گے، جب انسان جس کے جسم ہوگا اس کے ہاتھ پیر ہوں گے، اس کو دیکھا جائے گا جس کو انسان دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مولا کائنات بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علی کی نظر میں خدا کو روح کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، روح کیا یعنی وہاں جسمانیت نہیں پائی جاتی، وہاں جسمانیت عزیزو اتنا، یعنی کفر کا دوسرا نام ہے تشبیہ، کفر کا دوسرا نام ہے تشبیہ، یعنی خدا کے جسم کا قائل ہونا۔ ان کی ایسے حالات سے امام سجاد علیہ السلام کو ہوتے۔ تو سب سے پہلا خطرہ جبر گرائی، جو اللہ کے عدل پہ حملہ تھا۔ دوسرا خطرہ تشبیہ گرائی۔ دو تین باتیں کو انشاءاللہ کل میں عرض کروں۔ تیسرا خطرہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں، جو یعنی وہی سارے میٹھے میٹھے سلوگن سے، زاہد نما مصوفین، یعنی یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسجد میں بیٹھ کے چلہ نشینی کرتے تھے اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ تم بیٹھ کے خالی مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہو، تمہارا نہ کام ہے محنت کرنا، نہ کام ہے کاشتکاری کرنا، نہ کام ہے مشقت، کچھ نہیں، صرف بیٹھے رہو، اللہ کسی نہ کسی بندے کے دل میں ڈالے گا، وہ تمہارے لیے روزی لا کے کھانا لا کے پہنچاتا ہے۔ ایک شخص ہے محمد صوفی، توجہ کیجیے گا، پانچویں امام کی، یہ اتنے اس قدر بڑے ہوئے تھے۔ محمد صوفی شخص آتا ہے، وہ پانچویں امام کو نصیحت کرتا ہے۔ پانچویں امام دو مزدوروں کے ساتھ بہت ضعیفی ہے، محاسن سے پسینہ بہہ رہا ہے، دو لوگوں کے ساتھ جو ہے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اور کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ تو آ کے وہ پانچویں امام کو نصیحت کرتا ہے کہ اللہ اکبر، آپ دنیا طلبی میں مشغول ہیں، مجھے تو خوف ہے کہ اگر اس حال میں آپ کی قضا آ گئی تو آپ اللہ کو کیا جواب دیجیے گا؟ امام نے جواب دیا کہ اگر اس حال میں قضا آ گئی تو مجھے فخر ہوگا کہ بہترین حالت میں دنیا سے جانا ہوں، میں رزق حلال کی تلاش میں، معاش حلال کی تلاش میں مشقت کر رہا ہوں، اور اس حال میں مشقت کر رہا ہوں کہ اگر اس حال میں میرے جسم کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو میدان شہادت میں، میدان جنگ میں شہید ہونے والا شخص جو اپنے خون میں غلتا ہے، اس کا پورا جسم کا خون اور میرا ایک قطرہ دونوں برابر ہوگا۔ یہ کیا ہے اس زمانے میں؟ یعنی دیکھیے آپ یہ کیا اسٹریٹجی کیا تھی؟ جیسے آج اسٹریٹجی چل رہی ہے، آج ہر وہ کام دشمن کروانے کی کوشش میں کہ جس سے اسلام کا چہرہ بدنما ہو جائے۔ فرض کیجیے ایسی تنظیمیں تیار کی جس سے اسلام کے سلسلے میں خوف لوگوں کے ذہن میں آ جائے، ٹھیک ہے، ایسے اعمال، مثال کے طور پہ جب اسلام کے نام پہ تسلط آیا تو ایسے کام، تعلیم سے دور رکھو، مثلا جس کو کہتے ہیں نا، اس طرح کا رعب و خوف ڈالا اور ایسی حرکتیں دکھائیں، ٹھیک ہے، اسلام کے نام پہ کہ لوگ اسلام سے متنفر ہوتے جائیں۔ بھائی یہی حال اس زمانے کا بھی تھا، ایسے افراد، پرسنالٹیز اور ایسے گروپس تیار کیے گئے کہ یا تو لوگ کنفیوز ہو جائیں، الجھ جائیں، یا تو لوگ مثال کے طور پہ اسلام سے دیکھ کے چڑ جائیں، نفرت ہونے لگے۔ جو مذہب بھی معاشرے کو سست کرے، معاشرے کی ترقی کو روکے، معاشرے کو آگے بڑھنے سے روکے، معاشرے کو حلال کمانے سے روکے، یعنی ہر وہ چیز جو فطرت کے خلاف ہو، جو مذہب بھی اس کی طرف لے جائے گا، اس سے رغبت کم ہوتی جائے گی۔ خوب یہ باقاعدہ اسٹریٹجی ایسے معاشرے میں امام سجاد مینا کے میدان میں ایک
شخص جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے لوگوں کو، اور یہ متصوف تھا. امام سجاد نے اس سے یہی کہا یہ بتاؤ اگر اس حال میں تمہاری موت آ گئی تو کیسی موت ہوگی؟ اس حال میں اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ، یعنی تم اس حال میں جا رہے ہو کہ اللہ کے احکام و قوانین کو زیر پا رکھ کے خود کو لوگوں کا محتاج بنا کر لوگوں کے ٹکڑوں پہ، اس کو روایت میں کال کہا گیا. وہ شخص جو دوسروں کے یعنی اس طرح کے مثلا دوسروں پہ ٹکڑوں پہ پڑتے ہیں کہ دوسرا کوئی بھی پہنچا دے، ہمیں دیر نشینی کرنی، مسجد میں بیٹھ کے ہمیں صرف اللہ اللہ کرنا ہے، صرف تسبیح پڑھنی، صرف ہندوؤں کی زبان میں جاپ کرنا، جو ان کو کہتے ہیں کال. کال وہ شخص جو کال ہو عربی میں، وہ شخص جو دوسروں پہ کال ہو، وہ روئے زمین پر بدترین مخلوق ہے. اب بتائیے، لیکن یہ لوگ مقدس سمجھے جاتے ہیں. آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ شخص جو ہے دائر نشینی جتنے بھی لوگ اختیار کرے وہ مقدس مانے جاتے ہیں. خوب یہ کیا تھا؟ یہ اسلام کے چہرے کو آپ دیکھیں نا کتنے مثال کے طور پہ واضح سے آپ دیکھیے تصویر ہے، کتنی تصویر اسلام کی خراب کی، خاص ان کے چہرے اور لباس میں. ٹھیک ہے، کس خط اسلام کے چہرے کو خراب کیا. خوب یہی آج امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں. سب سے پہلے تشبیہ، جبر گرائی، تصوف. چوتھی خطرناک چیز جو امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں جو آج تک رائے غلو. دیکھیے یہ غلو سلوگن کتنا اچھا ہے. آپ امام سجاد کی حدیث کو سنیے، ان قوما من شیعتنا. یہ امام سجاد کا اگر فرض کہ امام سجاد ہوتے تو باقاعدہ بیٹھ کے شکوا کرتے ہیں، اور وہ نقد کرنے کی کیفیت کیا ہوتی شاید ہم نہیں نقد کر پاتے. ٹھیک ہے نا، یہ مصیبت کا جملہ امام سجاد کی جو امام سجاد کی زبان حال اپنی نقد کرتے ہیں. ان قوما من شیعتنا سیحبونا، ہم سے محبت کریں گے، یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں ہم سے. حتی یقولون، یہاں تک کہ وہ ہمارے بارے میں کہیں گے، فینا یقولون یقول فینا، یہاں تک کہ وہ ہمارے بارے میں کہیں گے ما قالت الیہود فی عزیر، جو یہودیوں نے جناب عزیر کے لیے کہا، وما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، جو عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کے لیے کہا. اب امام کا جملہ سنیں، یعنی کون لوگ؟ اب میں تھوڑا واضح کروں، وہ لوگ کہ جو علی کو خدا کہیں. میں بھی وہ امام کا لفظ اس میں بعد میں بتاؤں گا. وہ لوگ کہ جو امام علی کو خدا کہیں اور تمام احکامات خدا کو زیر پا رکھیں کہ نہیں بس کچھ واجب نہیں، کچھ ہمیں کرنا نہیں، ہمیں ایک کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ کہ جو خدائی کا انکار کریں ان کو کہتے ہیں جو آج کے زمانے میں جن کو نصیری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا غالی کہا جاتا ہے. امام سجاد کیا فرماتا ہوں، امام سجاد کا یہ جملہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی اس کو کوٹ کیجیے. فلا ہم منا ولا نحن منہم، نہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ ہے نہ وہ ہم سے کوئی رابطہ ہے. اب اس سے زیادہ باتیں نہیں ہوگا. لا ہم منا ولا نحن منہم، نہ ان سے ہمارا کوئی رابطہ ہے نہ ہم ان سے کوئی رابطہ رکھیں. ختم ہو گیا. اس کو فیصلہ کرتے امام سجاد. اب دھوکے میں کبھی نہ آئیے گا کسی شاعر کے، اب دھوکے میں نہ آئیے گا، خطیب کو ہٹا دیجیے، نہ بلائیے خدا کے واسطے. روز محشر آپ کو بھی جواب دے دوں. بھائی امام سجاد صاف صاف کہہ رہے نا، یہ جملہ کس کے لیے کہیں گے؟ امام سجاد شمر کے لیے کہیں گے. لا ہوا منی ولا انا منہ، نہ وہ مجھ سے نہ میں اس سے. امام صاحب لا ہم منا، ہمارا کوئی ربط نہیں ہے اس سے. جانتے ہیں آپ عزیزو مولا کائنات کے کتنے فضائل ہیں؟ رسول خدا نے صرف یہ کہ کمزور طبقہ تباہ نہ ہو جائے، بہت سارے فضائل چھپا لیے مولا کائنات. صرف اسی وجہ سے علی کے فضائل چھپے، رسول خدا چھپا رہے ہیں. وہ حدیث میں نے کبھی شاید پڑھی، آپ کو بتا رہا ہوں. یا علی لو انی خشیت ان تقول فیک ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لا خبرتك بمقال لا اخذ التراب من تحت قدميه. اے علی اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ کچھ لوگ تمہارے سلسلے میں وہی کہیں گے کہ جو نصارہ
تمہارے پیروں کی خاک لے کے لوگ اپنے سر پہ رکھتے ہیں. وہ اتنے فضائل رسول خدا چھپا رہے ہیں. کس لیے چھپا رہے ہیں؟ کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں میں ظرف نہیں ہے اس کو تحمل کرنے کا. علی کی یہ جو آپ نے سنا ہے نا، علی کے فضائل کے لیے ظرف چاہیے. دوستوں میں بھی اتنا ظرف نہیں چاہیے جائے کہ دشمن چاہیے جائے کہ نجس فطرت، دوستوں میں اتنا تحمل نہیں. تو آپ کیا حق غلو باقاعدہ جانتے ہو حکومت پے کرتی تھی ایسے لوگوں کو جیسے آج پے کیا جاتا ہے. ایک زمانے میں لوگوں کو مثال کے طور پہ فرض کیجیے باقاعدہ پیسے دے دے کے بعض ملکوں میں زیارت کے لیے بھیجا جاتا تھا. ان کا کام وہاں سے لعنت بھیجنا تھا. وہ کس لیے؟ تاکہ امام سجاد کا کمال کیا جانتے ہیں عزیزو؟ میں نے کل عرض کیا تھا واقع ہرنا ہوا کہ جہاں مدینہ پورا مسمار ہو گیا، لیکن آپ نے یزید کو کوئی ایکسکیوز نہیں دیا کہ آپ کے گھر پہ تجاوز کر سکتے. یعنی کیا علماء کیا حکمت سکھاتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے دشمنوں کو بولنے کے لیے زبان نہ، اپنے دشمنوں کو جری نہ بنو. سب اپنی طرف سے کبھی کوئی ریزن نہ یاد رکھو تم حق پہ ہو، یہی سب سے بڑی دشمنی ہے تمہاری. تم حق پہ ہو، یہی سب سے بڑا تمہارے لیے جو چیلنج ہے. تم ہماری ولایت پہ ہو، یہی سب. امام رضا کا قول ہے، امام رضا نے باقاعدہ کہ ہمارے شیعوں کی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ وہ ہماری ولایت پہ، یعنی ہمارے شیعوں کا یہی جرم، صرف یہی جرم ہے کہ وہ ولایت پہ ہیں. لیکن تم اپنے طرف سے کبھی بھی دشمن کو زبان نہ دو، دشمن کو دلیل نہ دو، دشمن کو ریزن ایکسکیوز نہ دو کہ تمہارا خون بہا سکے. یہ غلو کیا ہے عزیزو؟ غلو یعنی در حقیقت ہم دشمن کی حوصلوں کو مضبوط کر رہے ہیں. ہم یہ علی سے محبت تھوڑی ہے، یہ تو امیر شام کی جو ہے وہ حاکم شام کے عزائم کو مضبوط بنانا ہے. بھائی کیوں 70,000 ممبر سے کیسے لعنت ہو گئی؟ آپ بتائیے کون لعنت کا سبب بنا؟ آپ اس پہ غور کریں. 70,000 ممبر سے حضرت علی پہ لعنت ہوتی تھی. اس کا سبب کیا تھا؟ وہ کیا کہتا تھا لوگوں سے؟ ہمیں ہر جگہ خالی یہ تھوڑی کہا جاتا تھا کہ علی سب سے برے ہیں. بہت سی جگہ ایسے دوست پہنچتے تھے کہ جو امیر شام کا کام انجام دیتے. ان کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ لعنت بھیجتے تھے. سمجھنا؟ ان کو دیکھ کے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ غور کر رہے ہیں آپ اس بات پہ؟ غور اس کی حساسیت پہ غور کیجیے گا. غلو یعنی علی کو خدا کہنا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ آیت دیکھیے بالکل مولا کائنات کے صادق آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسبوا الذین کفروا من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا من غیر علم. عزیزو عینی مصداق اس کا مولا کائنات اس آیت کا. اے مسلمانوں ایمان لانے والوں بہت غور سے سنیے گا عزیزو آیت کے مفہوم کو کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو گالی نہ بکو. جنہوں نے کفر کیا ہے البتہ گالی نہ کھلے عام ان کے منہ پہ کچھ نہ کہو. پہلا جس نے کفر کیا اس سے دل تو جلے گا انسان کا. امام صاحب سجدے میں جا کے کہتے پاپا میں بیلنس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی غلط میسج لے کے نہ جائے. ٹھیک ہے صحیح. جنہوں نے کفر کیا ہے تم ان کو گالی نہ بکو، ان کو برا بھلا نہ کرو، نہیں تو وہ خدا کو برا بھلا کہیں گے. غور کیجیے گا عزیزو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. عزیزو جو پست ہے اگر آپ اس کی پستیوں کو سب کے سامنے برملا کیجیے گا، اس کے منہ پہ کہیے گا، ٹھیک ہے اس کی پستیاں کم نہیں ہوں گی، لیکن وہ جب بدلہ لے گا تو وہ کسی بھی انتہا کو جا سکتا ہے. بھئی یہی کیا دشمنوں نے آج، یہی کیا دشمنوں نے. ٹھیک ہے. غلوف دوسرا برملا لعنتوں کا سلسلہ. یہ کچھ کام ہے کبھی کبھی دشمن کے عزائم کو مضبوط کرتے ہیں، ان کی اسٹریٹجی کو مضبوط بناتے ہیں، ان کو قوی بناتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام ایسے یہ کب ہوتا ہے؟ ائمہ نے اپنے دوستوں کو جو ہے وہ یعنی حکیم بنایا، اپنے دوستوں کو اس قدر ڈپلومیٹ بنایا ہے کہ لعنت بھیج کے چلے گئے دشمن سمجھ ہی نہ پائے. جناب مسلم میں نے آپ یہ واقعہ پڑھا تھا، جناب مسلم ابن عقیل، جناب عقیل آپ کی گئے معاویہ کے دربار میں، بلایا تھا، کہا کہ علی سے برات حاصل کرو. تو آپ نے ایک جملہ کہا، الا ان معاویہ قد امرنی بلعن علی الا فلعنوہ. معاویہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اپنے بھائی علی سے برات حاصل کروں، تم سب اس پہ لعنت بھیجو. کہہ کے چلے گئے.
دربار والے خوش ہوئے کہ آج بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ خاموش رہے, میں جانتا ہوں وہ کیا کہہ گئے. کیا کہا؟ الا فلعنوا, آگاہ ہو جاؤ تم سب اس پہ لعنت بھیجو. یہ اس کے کی ضمیر کس پہ جا رہی ہے؟ یہ اس کے کی ضمیر کس پہ جا رہی ہے؟ یعنی میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں عزیز لوگ, بہرحال دشمن جو بھی اہل بیت کا بھی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا, اس سے برات ہمارے دین کا حصہ ہے. برات دین کا حصہ ہے. جب تک ہم دشمن سے برات حاصل نہیں کریں گے, جب تک ہم لا الہ نہیں کہیں گے الا اللہ مکمل نہیں ہو سکتا. یہ تو دین کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کمال یہ ہے کہ ہم توحید کو اظہار کس طرح کر رہے ہیں, ولایت کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں. یہ لا ولی الا علی جو ہے, یہ اظہار کیسے کر رہے ہیں, یہ کمال ہے. یہ بہت کمال ہے. ایمان یہی اس کا برات ہمارے دین کا حصہ ہے, لیکن اس برات کو ظاہر کیسے کرنا, یہ مثلا دیکھیے جن کے پائے مضبوط ہوتے ہیں ان کے اندر دیوانگی نہیں پائی جاتی, ان کے اندر کمزوری اور عاجزی نہیں پائی جاتی. وہ اپنا کام اس طرح انجام دے کے چلے جاتے ہیں کہ اگر وہ قتل بھی ہو جائے تو ان کے قتل سے دشمن عاجز ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ امام سجاد علیہ السلام ایسے حالات میں, امام سے ایسے لوگوں سے, تو کیا کہا امام سجاد نے اس جملے کو, لا هم منا ولا نحن منهم, نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. شر و خلق کفر ہے نا, مولا کائنات کی عبادت چھین لی تم نے, مولا کے روزے چھین لیے, نماز چھین لی, جہاد چھین لیا, سب کچھ چھین لیا, ٹھیک ہے. پوری کائنات کو ایک جو ہے وہ, یا پوری خیبر کو ایک جو ہے وہ ڈھونگ بنا دیا. خندق کو جتنی جنگیں تھیں, جتنی بہادری تھی, سب ختم کر دیا. شرف تیر پیر سے نکال لیا جا رہا, سب ختم کر دیا. مولا کہنا سجدے میں جا کے کہتے کفا بعزا ان تکون لی ربا وکفا بفخرا ان اکون لک عبدا. میری عزت اس میں ہے کہ تو میرا رب ہو, میرا فخر اس میں ہے کہ میں تیرا رب ہوں. سبحان اللہ. یہی مشکلات ہوتی اور یہی سب تو دشمن اسپانسر کرتا ہے, دشمن اس پر ہے, یا اس طرح کی فکریں باقاعدہ اسپانسرڈ ہوتی ہیں. اور کہاں چاہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہو, اور اس کا نشانہ کون بنتے ہیں, کمزور فکر کے لوگ. یہ بہت امام سجاد علیہ السلام ایسے فکری پست ماحول تھا, ایسے ماحول میں امام سجاد علیہ السلام کو جو ہے وہ شیعت کو زندہ کر کے لے کر جانا. تو ایسے ماحول میں جہاں اخلاق پست ہو, ایسا ماحول امام سجاد کے درد کو بھی نہیں سمجھ سکتا نا. آپ یہ سوچئے امام سجاد کی میں گوشہ فکر آپ کے حوالے کروں مصائب کے حوالے سے. جس طرح روایت میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام عمر بھر گریا کرتے رہے, اور جتنے مصائب آپ نے سہے ہونا تو یہ چاہیے کہ تھا کہ ہر دن آپ کے گھر میں ہجوم رہنا چاہیے لوگوں کا کوسہ دینے والوں کا. ہر دن امام سجاد علیہ السلام کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن آپ نے گریا نہ کیا. لیکن نہیں عزیز, امام سجاد کے گھر میں مجلسیں جب ہوتی تھی نا تو اتنے لوگ نہیں آتے تھے, بہت کم لوگ ہوتے تھے, کیونکہ ایسا تھا نہیں کوئی جو امام کے درد کو سمجھ سکتا. گھر کا غلام نہیں سمجھ پاتا تھا, وہ کہتا تھا کہ بس اور مار بیٹے. میں ایک گوشہ آپ کے حدت کا مصیبت کا, اسی پہ مسائل ختم ہو جائے. میں نے اس کے کربلا کی نفسیاتی پہلو پہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نفسیاتی درد کتنا تھا کربلا کا؟ یہ گھرانہ ایسا تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت شفقت کرتا تھا. اس گھرانے میں بچوں کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. بچہ ان کے سامنے روئے برداشت نہیں ہوتا. آپ کے ذہن پہنچ گئے امام سجاد کا ایک درد بھی راستے بھر ایک بچی کبھی چلاتی ہے آپ محسوس کرتے ہیں درد
پھوپھی اماں. میں نے کل ایک مصائب کا گوشہ حوالے کیا تھا، آج بھی رونے کے لیے کافی ہوگا. مکتب یہ کہتا کہ 12 گلے ایک رسم سے 12 گلے ایک رسم سے بات ہوئی تھی. اس میں جناب زینب کا عالم یہ تھا کہ آپ جھکی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ جب سر اٹھتا تھا نا تو ایک بچی چیختی تھی اللہ. اچھا صاحبان اولاد یہاں بیٹھے ہوئے یہ ذرا درد یہ پہلے چاروں کہ آپ اس کو محسوس کیجیے. بچی کئے سال کی تھی؟ کئے سال کی بچی تھی؟ 4 سال کی بچی اور یہ میں نے منظر پیش کیا تھا مسائل کا. امام سجاد علیہ السلام کے پیروں کو اونٹ کی رسی سے باندھا تھا اور جب اونٹ چلتا تھا تو اس کی رگڑ سے کھال چھلتی تھی. یہ میں نے عرض کیا تھا. ایک منظر اور عرض کروں گا جو اسی پہ مجھے ایک بچی تھی جو بار بار ناپے سے گرے جا رہی تھی. تو ملعونوں نے اس بچی کو سینے کے بل ناپے سے مجھے نہیں معلوم خود امام حسین کے کیا امام سجاد تو تھے ان کے کیفیت امام حسین کا سر برداشت کیسے کر رہا ہوں. جب بچے کو باندھ دیا تو اب جب اونٹ کیسے چلتا آپ کو معلوم ہے. جب اونٹ چل رہا تھا ناپا چل رہا تھا تو بار بار بچی یہی کہتی پھوپھی اماں میرا سینہ چاہیے. حاضرین کو تمام اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے جس گوشے میں بھی مبتلا ہے اس وبا کی شر سے اس بیماری سے سب کو محفوظ فرما. آنے والے میرے معبود حق کے پاسبانوں کی حفاظت فرما. ظالموں کو نابود فرما. حاضرین کی جتنی بھی حاجتیں دعائیں ہیں ان کو مستجاب فرما. بیماروں کو صحت و سلامتی عافیت عطا فرما. جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو درجات بلند عطا فرما. علماء کرام کو قاعدہ مراجع تقریر کو طول عمر عطا فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام کا عاشق ناصر و مددگار بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم.